جو بوتے ہو وہی فصل آتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا علموا اولادکم ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن الکریم۔ میرے آقا کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں اپنی اولاد کو سب سے پہلے 3 باتیں سکھاؤ، 3 باتیں سکھاؤ۔ کیا حضرت امام ابو یوسف کے بارے میں اور بعض نے امام احمد بن حنبل کے بارے میں کہا کہ آپ نے کلنگڑ کھانے کا بہت شوق تھا، تربوز، آپ تربوز کہتے ہیں؟ ہاں، ہمارے ہاں ممبئی میں اس کو کلنگڑ کہتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ سنت بھی ہے۔ مجھے روایت ملی ہے کہ حضور نے بھی کھایا لیکن زندگی بھر کھائے نہیں۔ مریدین نے پوچھا کہ حضور جب سنت بھی ہے اور آپ کو شوق بھی ہے، کھاتے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں اب تک میں وہ طریقہ ڈھونڈ رہا ہوں کہ میرے نبی نے کتنے ٹکڑے کر کے کھائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ واہ، مجھے وہ طریقہ چاہیے۔ حضور کے پیچھے چلنے والا ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے عمل کرتا ہے۔ اور آج ہم نے زندگیاں ایسی بنائی ہوئی ہیں کہ لگتا ہے دارالفتہ مفتی اور علماء صرف طلاق کے لیے ہیں، یہ عدت کے مسئلے پوچھنے کے لیے، وراثت کے مسئلے پوچھنے کے لیے۔ ارے ہمیں بھی کام دو، ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کر تمہیں بتائیں میرے نبی چلتے کیسے تھے، میرے نبی بات کیسے کرتے تھے، لوگوں سے مصافحہ کیسے کرتے تھے، لوگوں کے سامنے آتے تو کپڑے کیسے پہنتے تھے، میرے نبی کی نمازیں کیسی تھی، حضور جب دسترخوان پر بیٹھتے کہاں سے شروع کرتے کہاں سے ختم کرتے۔ اس کام پر بھی تو علماء کو لگایا کرتے تاکہ تمہیں پتہ چلتا مجھے کہیں اور سے اخلاق سیکھنے کی ضرورت نہیں، دنیا کے سارے اخلاق میرے نبی کے قدموں میں موجود ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان خانقاہ برکات، فیضان خانقاہ برکات، شیر رضا، شیر رضا، فیضان شیخ المشائخ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ۔ درس قرآن کو اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ ایکو بند کر دو، ایکو۔ قرآن پاک کے سلسلے میں مجھے بیان کرنے کا حکم دیا گیا، بس میں وہی باتیں کر رہا ہوں۔ میں آپ کو اپنے موضوع سے جو متعلق ہے وہ باتیں عرض کرتا ہوں۔ قرآن کیا تمیز سکھاتا ہے۔ آج گھر گھر کے اندر جو ایک بہت بڑی بلا آئی ہوئی ہے، ہر تیسرا چوتھا گھر یہ شکایت لے کر کے آتا ہے بیٹا ہاتھ سے نکل گیا، بیٹی ہاتھ سے نکل گئی۔ ماں باپ اس بات کے لیے روز پریشان ہیں، بیٹا ہاتھ میں نہیں آتا، بیٹی ہاتھ میں نہیں آتی۔ جہاں یہ جوان ہوئے 10ویں پاس کیا، یہ منہ دکھاتے ہیں ہم کو، آنکھ پھراتے ہیں ہم کو۔ فرما بردار بچوں کی کمی بہت کم ہو گئی۔ غلطی ان بچوں کی نہیں، ان ماں باپ کی بھی ہے۔ تم نے ان کی تربیت تو کھلونوں سے کی ہے، ان کی تربیت میں تو تم چاہتے تھے کہ ہر سنڈے ان کو پکنک پر لے جائیں، بچہ خوش ہو جائے گا، ان کو گھمائیں گے پھرائیں گے، جو بچہ مانگے گا سب لا کر دیں گے۔ ارے یہ 14 سال کا نہیں ہوا، ہاتھ میں موبائل بھی پکڑا دیا، سب کچھ کر دیا بچے کے لیے۔ اور اب باپ یہ سوچتا ہے یہ 16 سال کا ہو جائے تو میری بات ماننا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھو، زمین میں ادرک بو کر کے گنا آنے کی امید مت رکھنا، بے شک بے شک، جو بوتے ہو وہی فصل آتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا علموا اولادکم ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن الکریم۔ میرے آقا کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں اپنی اولاد کو سب سے پہلے 3 باتیں سکھاؤ، 3 باتیں سکھاؤ۔ کیا ہے؟ نمبر 1 اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کیا ہوگا اس سے؟ تم جس بات کے لیے آج پریشان ہو نا، 16 سال کے بعد میرا بچہ میرا فرمان بردار بنے، یاد رکھو تم اگر اس بچے کو نبی کی محبت ڈالو، 16 سال نہیں تمہارا بیٹا 60 سال کا ہوگا تب بھی سر جھکا کر تمہارے ساتھ کھڑا رہے۔ کیا بات، بے شک بے شک، تم اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت ڈالو، اللہ تمہاری محبت اس کے دل میں ڈالے۔ بے شک بے شک، یہ ریٹرن دیا جاتا ہے۔ نمبر 1 اپنے نبی کی محبت، نمبر 2 رسول پاک کے اہل بیت کی محبت۔ میرے آقا فرماتے ہیں بچوں کو سکھاؤ۔ تیسری چیز قرآن کی تلاوت۔ یہ 3 چیزیں سکھاؤ سب سے پہلے بچوں کو، لیکن ان 3 چیزوں سے تو ہم بچوں کو چھوڑ ہی چکے۔ سب سے پہلی چیز جو سکھانی تھی وہ اپنے نبی کی محبت۔
عزیزان گرامی وقار، آج گھر گھر کے اندر یہ جو مصیبتیں آئی ہیں، ماں باپ کی نہیں سنتا۔ ماں باپ اگر جوان لوگ ابھی شادی کر رہے تو ابھی سے طے کر لو، بچہ ہوگا، یہ خواب نہیں دیکھیں گے پہلے اس کو کیا بنانا ہے۔ تم اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ڈالنے کی خواب لے کر اس بچے کی تربیت کرو، انشاءاللہ وہ ڈاکٹر بھی بنے گا، انجینئر بھی بنے گا، پروفیسر بھی بنے گا، لیکن ساتھ میں عاشق رسول بھی بنے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اور جہاں یہ دولت لے کر کے کھڑا ہوگا، عشق رسول کی دولت لے کر کھڑا ہوگا، اور پروفیسر بھی ہو جائے، ڈاکٹر بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے۔ دیکھو مشائخ مارہا جن کے والدین نے ان کی تربیت کی، ان کو دنیاوی علوم کا ماہر تو بنایا کیا ہے، لیکن آج تک آپ نے دیکھا کالج میں پڑھانے والا پروفیسر لاکھوں مریدین کی دستگیری بھی کر رہا ہو اور ان کی شریعت و طریقت کو بیان بھی کرتا ہو۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حسن العلماء، فیضان حسن العلماء، تعلیم نعرہ اسلام تکبیر، کانفرنس کے لیے، واہ واہ واہ، تعلیمات اسلام کے لیے یہ گھرانہ آئیڈیل ہے۔ میں مبالغہ آرائی نہیں کر رہا ہوں، مبالغہ آرائی نہیں کر رہا ہوں۔ جہاں پر ایک بیٹے کو باپ نے وقت کا ایک بڑا پروفیسر بنایا تمہارے اسی شہر کا، دوسرا بیٹا اگر انکم ٹیکس کا چیف بن چکا ہو، کیا بات، تیسرا اگر پولیس کی ڈپارٹمنٹ میں ڈی آئی جی یا بڑے عہدے پر پہنچا ہو، لیکن ہم نے ہر ایک کو دیکھا، چاہے یہ دنیا کے کسی مقام پر جائیں، جب یہ اپنے اسلاف کی بارگاہ میں آتے ہیں تو سر جھکائے ہوئے شریعت کے طریقت کے سنگم نظر آتے ہیں۔ کیا بات، بے شک بے شک، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی تربیت صرف اور صرف ٹیوشن کے بہانے نہیں چھوڑ دی گئی تھی، کیا کہنے، لوگوں کی گود میں ڈال کر۔ جیسے آج لوگوں کو لگتا ہے بچے کو پڑھانے کے لیے مہنگی اسکول دے دو، اچھی سے اچھی اسکول، اور بچہ آئے تو شام میں ٹیوشن کے لیے کسی ٹیچر یا پروفیسر کو دے دو۔ بچہ تمہاری گود میں آیا ہی نہیں، سنڈے سنڈے تو باپ سے بچے کی ملاقات ہوتی ہے، اور وہ بھی پکنک کے نام پہ ہوتی ہے۔ کیا کہنے، یہ حالات جب بچوں کے ساتھ تربیت کے ہوں گے تو یہ بچے جن سے تربیت حاصل کی ہے ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ لیکن تم اگر شریعت کا ٹرانسفر چاہتے ہو، اسکول بھی پڑھاؤ، ٹیوشن بھی پڑھاؤ، لیکن عشق رسول کی دولت اپنے سینے سے ان کے سینے میں ڈال۔ بالکل بے شک بے شک۔ عزیزان گرامی، میرا مولا فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا حکم میرا مولا فرماتا ہے۔ رب نے تمہارے فیصلہ کیا ہے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور کیسا سلوک؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو اف تک نہ کہو، ان کو جھڑک کر بات نہ کرو۔ نوجوانوں یاد رکھو، جس دن تم نے اپنی ماں یا اپنی باپ کو الٹا جواب دینا شروع کیا، اس دن سے تم پر رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، برکت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اور یہ تو بڑی بات ہے، حضرت مولانا روم فرماتے ہیں ماں یا باپ بچے کو بات کرنے میں جس دن ڈرنے لگ جائے، پتہ نہیں میرا بیٹا کیا سمجھے گا بولوں، جس دن وہ تم سے بات کرنے میں ڈرنے لگ جائے، سمجھ لو دنیا کا سب سے برا دن تمہارا شروع ہو چکا ہے، اللہ اکبر، شروع ہو چکا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ تمہاری جوانی نہیں، تمہاری عمر بیتنے کو آ گئی، اگر ماں باپ کو اللہ نے سلامت رکھا، چاہے وہ بوڑھے بستر مرض پر ہوں، اس وقت بھی ادب کے بازو پھیلائے ہوئے ہوں، ادب کے بازو۔ آپ کو پتا ہے صحابہ اکرام بیٹھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون آئی، رسول کھڑے ہو گئے، اپنی چادر بچھایا، اس خاتون کو بٹھایا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے ایک خاتون کو، آئی ہوئی خاتون کو اتنا ادب کرتے ہوئے رسول اللہ کو پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ وہ خاتون آئی، بیٹھی، مسکرائی، باتیں کی اور چلی گئی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس خاتون کا ادب کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں یہ میری دائی، میری دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ، کیا بات، واہ واہ، پیدا ہوئے نہیں، دودھ پلائی ہوئی ماں کا یہ ادب میرے نبی نے سکھایا۔ یہ اخلاق قرآن کے ہیں میرے عزیزوں، قرآن کے ہیں۔ یاد رکھو نوجوانوں، ان بوڑھے ماں باپ کو آج جتنے لوگوں نے ترسایا ہے اور انہیں گھٹ گھٹ کر جینے پر مجبور کیا ہے، وہ آج کی رات توبہ کر کے جائیں، توبہ کر کے جائیں، مصافحہ کریں، ان کے ہاتھ چومیں۔ یہ تم سے کیا تمنا رکھتے ہیں؟ بس اتنی کہ تم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ، ڈھنگ کا کمانا سیکھ جاؤ۔ نوجوان کو ان کا ڈانٹنا برا لگنے لگتا ہے، ماں بار بار چلاتی ہے،
باپ بار بار ڈانٹتا ہے، گھر چھوڑ کر بھاگ گیا. پھر اس کے بعد یاد رکھو اللہ تعالیٰ ایسے جوتوں پر تمہیں ڈال دیتا ہے جو تمہاری حیثیت کے بھی نہیں ہوتے، کمتر لوگ تمہیں ہانکتے رہتے ہیں. اس سے بہتر ہے ہمیں پیدا کی ہوئی ماں، ہمیں دودھ پلائی ہوئی ماں اگر ڈانٹتی ہے، کوستی ہے، مارتی ہے، یہ نعمت ہے. بے شک. ایک نوجوان کے بارے میں اکثر کہا کرتا، ہمارے ساؤتھ کا تھا، بڑا بگڑا ہوا. ماں میرے پاس آئی تھی، کہہ رہی تھی اس کو سمجھا لے میں بیوہ ہوں، اس کا باپ بچپن میں مر گیا، یہ بچہ 2 سال کا تھا، میرا شوہر مر گیا، میں گھروں کی پتیلیاں مانج کر کے اس بچے کو بڑا کی ہوں، لیکن آج یہ اوباش بن گیا ہے. بدماشوں کی دوستی. میں نے اس نوجوان کو بلایا تھا، اپنے قریب کیا، سمجھایا، اللہ نے اس کو سمجھ دے دی. وہ لڑکا تھوڑا بہت سیدھے راستے پر آیا اور بنگلور گیا تھا کمانے کے لیے. میں نے کہا نوکری کر، تیری ماں کچھ نہیں چاہتی، وہ زندگی تو گزار چکی، اپنے ہاتھوں سے کمائی ہے، بس یہ چاہتی ہے کہ تیری کمائی کا ایک لقمہ کھا لے. اے نوجوان، کیا اپنی ماں کو اتنا بھی سکھ نہیں دینا چاہتا؟ گیا تھا کمانے کے لیے. میرے عزیزو، آج بھی وہ موجود ہے، آج بھی ہے. وہ کمایا، مہینہ بھر گزرا تھا یا 2 مہینے، اپنی تنخواہ لے کر کے وطن واپس آیا. اپنے گھر کے پاس جس دن وہ پہنچا تھا، گھر کے باہر بہت بھیڑ جمی تھی. لوگوں سے پوچھا اس نے تو پتا چلا اس کی ماں آج ہی صبح انتقال کی. اللہ اکبر. وہ پیسوں کی گڈی لا کر کے جو کمایا تھا 1 مہینے 2 مہینے کی تنخواہ ماں کے قدموں میں رکھ دیا. بہت رویا. یہ بات میں تقریروں میں اس لیے کہتا ہوں، اس نے کئی بار کہا مفتی صاحب نوجوانوں کو صرف اتنی بات کہیں، میں اس عذاب میں روز مرتا ہوں. میری ماں زندگی بھر لوگوں کے جھوٹے مانج کر کے مجھے کھلاتی رہی اور میں ایک لقمہ میری ماں کو کھلا نہ سکا. جس دن میں لایا تھا پیسے یہ تو دنیا سے چل پڑی. مجھے آج روز اس بات کا غم ستاتا ہے. آپ نوجوانوں سے خطاب کرتے ہیں، کم سے کم ان سے کہہ دیں کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں، ہوش میں آ جاؤ، اپنے ہاتھوں سے ان کو کھلا تو سکو، ان کے ہاتھ پکڑ کر چلا تو سکو. اس لیے کہ دنیا کی عظیم نعمت ہے جس کا باپ زندہ ہے، جس کی ماں زندہ ہے، اس کے حق میں وہ دعا کر لیں. میرے آقا فرماتے ہیں نبیوں کی دعا امت کے برابر جو ہوتی ہے وہ باپ کی دعا بیٹے کے برابر ہوتی ہے. آج میں گفتگو سمیٹتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں، اس لیے کہ اخلاق اسلام بہت وسیع موضوع ہے، بہت وسیع موضوع ہے، لیکن آپ کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ قرآن کو چھوڑ کر کے اگر دوسری جگہ سیکھنے جاؤ گے تو مارے پھرو گے. آج واپس آ جاؤ اسی قرآن پر جس کو میرے آقا نے ہمارے عروج کا ذریعہ بنایا ہے، ہماری ترقی کا راستہ بنایا ہے. جانتے ہو جب دنیا کے پاس پارلیمنٹ نہیں تھی، چلانے کے لیے اصول نہیں تھے، پوری دنیا کو قرآن نے اصول بتائے ہیں، قانون بتائے ہیں. اس ایک قرآن سے فقہ حنفی ملا، فقہ شافعی ملا، فقہ حنبلی ملا، فقہ مالکی ملا. یہ تو 4 میں نے نمونے بتائے، 1 2 نہیں 18 فقہ کی تدوینات پوری دنیا میں موجود ہے. اس قرآن پر لکھی جانے والی تفسیروں کی تعداد پوری دنیا کی کتابوں سے سب سے زیادہ ہے. 700 تفسیروں کے نام میرے پاس موجود ہیں. ہر طرح سے الگ الگ تفسیر کی گئی ہے، دنیا کی مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے کیے گئے. وہ ایک قرآن ایسا ہے جو آج بھی ببانگے دہل پوری دنیا کو چیلنج کر رہا ہے. اگر تم اللہ کی بات کو جھوٹا مانتے ہو، قرآن کی طرح ایک آیت لا کر کے بتا دو، ایک سورت لا کر کے بنا دو. آج دنیا ترقی بہت کر چکی ہوگی، ٹیکنالوجی پر یہ پابندے سلاسل کر چکی اور چاند پر کمندے ڈال چکی، سورج کی شعاؤں کو قید کر کے کرنٹ بنا دیا ہو، سیال مادے سے دنیا نے کیمیکل بنا دیا، سب بنا دیا. لیکن ایک بات طے ہے، پورے انسان مل جائیں، پورے جنات مل جائیں، میرا مولا فرماتا ہے پھر بھی وہ قرآن کے مثل نہیں لا سکتے. بے شک قرآن کے مثل نہیں لا سکتے. یہ معجزہ تمہارے پاس ہے، یہ معجزہ تمہارے پاس ہے. دنیا کے پاس یہ دولت نہیں. اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کے زمانہ چھال اپنی چل گیا. میرے عزیزو، آخری بات، یہ سارے علوم تو قرآن میں ہیں، اخلاق بھی قرآن میں ہیں، تجارت کے اصول بھی ہیں، شادی شدہ زندگی کے اصول بھی ہیں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بھی ہیں، بچوں کی تربیت بھی ہے، پڑوسیوں سے معاملات بھی ہیں، استاد و شاگرد کے حقوق بھی بیان کیے گئے ہیں. یہ سارے فیلڈ اپنی جگہ پر، لیکن قرآن
قرآن کا جو غازہ ہے، قرآن کی جو روح ہے، قرآن کا جو خالص شہد ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن پڑھنے والے کو سب سے بڑی دولت اگر کوئی ملتی ہے تو اپنے نبی سے بے انتہا عشق کرنے کی دولت ملتی ہے۔ آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ جنید بغدادی کے زمانے میں ایک آرٹسٹ آیا تھا، ایک مصور، لوگوں کی منہ بولی تصویر کھینچتا تھا۔ اگر کوئی آتا اپنی محبوبہ کے بارے میں کہتا اس کی آنکھیں ایسی، اس کی ناک ایسی، اس کی بھویں ایسی، اس کی پیشانیاں ایسی، وہ اسی طرح سے تصویر نکالتا تھا، آرٹسٹ تھا، اور لوگوں کی قطاریں لگی تھی اپنے اپنے محبوب محبوباؤں کی تصویریں نکالنے کے لیے، اس لیے کہ آپ کی طرح موبائل اس زمانے میں نہیں تھے جو ہر گھڑی کھینچ لیا کریں۔ وہ جنید بغدادی کا دور، آرٹسٹ تصویر نکالتا تھا۔ جب یہ بات پتہ چلی، حضرت جنید بغدادی بھی اس مصور کے گھر چلے گئے، لائن میں کھڑے ہو گئے۔ جب آپ کا نمبر آیا تو اس مصور نے پوچھا مولانا آپ کا کیا کام ہے؟ وقت کے سید الطائفہ کہا میں نے سنا ہے تو لوگوں کے محبوباؤں کی تصویریں خوب بہو کھینچ کر دیتا ہے، میں چاہتا ہوں میرے بھی محبوب کی تصویر کھینچو۔ تو اس نے کہا بتاؤ، قلم لیا بیٹھا، بتائیے آپ کے محبوب کا حلیہ کیا ہے؟ جنید بغدادی کہنے لگے میرا محبوب کائنات کا سب سے حسین چہرہ رکھنے والا، جس کی بھویں ایسی تھی، جس کے گال ایسے تھے، جس کی پیشانی ایسی تھی، جس کے ہاتھ ایسے، جس کے پیر ایسے۔ اس مصور نے پوچھا بتاؤ نام کیا ہے؟ جنید بغدادی نے کہا محمد الرسول اللہ۔ اس مصور نے کہا رکو ذرا، یہ تصویر تو آلریڈی میرے پاس بنی بنائی رکھی ہے۔ جنید بغدادی نے کہا یہ کیسے؟ لوگوں کی آرڈر پر تو تصویر بناتا ہے، میرے محبوب کی تصویر پہلے سے کیسے رکھی ہے؟ اس مصور نے کہا بات دراصل یہ ہے آپ جس سے محبت کرتے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، ہم دونوں کا محبوب ایک ہے، اس لیے تصویر پہلے سے بنی رکھی ہے۔ جنید بغدادی نے کہا اچھا لاؤ تو ذرا ہمارے محبوب کی تصویر دیکھ تو لے۔ وہ مصور اندر گیا اور قرآن پاک لا کر کے جنید بغدادی کے سامنے رکھا اور کہا اے جنید کیا یہ میرے نبی کی تصویر نہیں ہے؟ آنکھیں دیکھنا ہو تو پڑھو ما زاغ البصر وما طغى، چہرہ دیکھنا ہو تو پڑھو والضحى واللیل اذا سجى، ہاتھ دیکھنا ہو تو پڑھو وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اگر قدم دیکھنا ہو تو پڑھو لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اگر سینہ دیکھنا ہو تو پڑھو الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، اگر اس نبی کی گفتار دیکھنا ہو پڑھو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اس محبوب کی عطائیں دیکھنا ہو تو پڑھو انا اعطیناک الکوثر۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان قرآن مقدس، فیضان قرآن مقدس، فیضان خانقاہ مارہ، آغاز سے اخیر تک قرآن نعت مصطفیٰ محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ یہ تعلیمات اسلام کانفرنس ہے، قرآن کی تعلیمات سے یہ بات مجھے کہنا ضروری تھا۔ قرآن صرف اخلاق کی تعلیم نہیں، صرف معاشیات کی تعلیم نہیں، بلکہ قرآن عشق رسول کی تعلیم دیتا ہے اور حب رسول سکھاتا ہے۔ اس لیے ہم اسی حب رسول کے ساتھ اس جلسے کا اختتام کرتے ہیں۔ اس قرآن کی تعلیم ایرے غیرے سے بھی نہیں حاصل کرنا، بجھے ہوئے دل سے بھی نہیں لینا، اندھے لوگوں سے بھی مت پڑھنا جو قرآن تو پڑھا دیں گے قل هو اللہ احد، لیکن بعد میں یہ نہیں بتائیں گے کس پر اترا تھا۔ قرآن اگر پڑھنا ہے تو کنز الایمان سے پڑھا کرو، جہاں بریلی کا امام یہ بھی بتائے گا قرآن پڑھنے والا اپنے نبی کو یہ نہیں کہے گا میرا نبی میرے جیسا تھا یا اس کا علم ایسا تھا ویسا تھا، بلکہ بریلی کا امام بتائے گا قرآن پڑھنے والا اپنے نبی کو یوں کہے گا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کا